بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آغا خانی فرقہ کیا ہے؟ کیا آغا خانی اور اسماعیلی فرقہ ایک ہی ہے؟ آغا خانی یا پھر اسماعیلی فرقہ کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی اصل کہانی کیا ہے؟ یہ کس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ اس فرقے کے عقائد کیا ہیں؟ یہ لوگ کس کو اپنا امام مانتے ہیں؟ یہ لوگ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو اس فرقے کے متعلق دلچسپ معلومات فراہم کریں گے، مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، امام جعفر صادق کے کئی بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑے بیٹے اسماعیل تھے۔ امام صادق کے زمانے میں ہی کچھ لوگوں نے تصور کرنا شروع کر دیا تھا کہ امام صادق کے بعد جناب اسماعیل ہی امام ہوں گے، لیکن جناب اسماعیل کی وفات امام صادق کے زمانے ہی میں ہو گئی تھی۔ امام صادق بعض لوگوں کے اس عقیدے کو جانتے تھے کہ اسماعیل کو ہی وہ امام سمجھتے ہیں، چنانچہ امام صادق نے جناب اسماعیل کی وفات کے بعد ان کا جنازہ لوگوں کو دکھایا اور لوگوں کی موجودگی میں ہی ان کی تدفین کی، تاکہ کوئی اسماعیل کی وفات سے انکار نہ کر سکے۔ جب امام صادق کی شہادت ہوئی تو ان کی وصیت کے مطابق اکثر شیعوں نے امام کاظم کو اپنا امام مان لیا، لیکن ایک جماعت نے کہا اسماعیل بڑے بیٹے تھے، اب وہ نہیں تو ان کی اولاد میں ہی امامت رہنی چاہیے، لہٰذا اس جماعت نے ان کے بیٹے کو امام مان لیا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ اسماعیلی کہلانے لگے۔ کچھ لوگوں نے امام صادق کے دوسرے بیٹے عبداللہ افطر کو اپنا امام مان لیا، یہ لوگ فتح کہلائے۔ جن لوگوں نے امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد امامت کو جناب اسماعیل کی مثل میں مان لیا، تو آگے چل کر ایک وقت ایسا آیا جب جناب اسماعیل کی اولاد میں سے ایک شخص مہدی کو مصر میں خلافت ملی، جہاں اس نے اسماعیلی خلافت کو آگے بڑھایا اور خلافت فاطمی کی بنیاد رکھی۔ یہ خلفاء بڑی شان و شوکت سے وہاں حکمرانی کرتے رہے، قاہرہ شہر اور جامعۃ الازہر کی بنیاد رکھی انہی اسماعیل خلفاء نے رکھی تھی، اور اس وقت تک یہ عمل بعمل قسم کے شیعہ تھے، لیکن اثنا عشری نہ تھے۔ ایک نسل میں ان کے ہاں خلافت پر جھگڑا ہوا۔ مصطفی علی اور نزار دو بھائی تھے۔ مصطفی علی کو خلافت ملی، لیکن لوگوں میں گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے مصطفی علی کو اپنا امام مان لیا اور ایک گروہ نے نزار کو مان لیا۔ مصطفی علی کو ماننے والوں کو مستعیہ کہا جاتا ہے، جو آج کل کے بحرا ہیں، اور نزار کے ماننے والوں کو نزاریہ کہا جاتا ہے، جو آج کل کے آغا خانی ہیں۔ لیکن چونکہ خلافت مصطفی علی کو ملی تو نزاری فرار ہو کر ایران آئے اور وہاں تنظیم نامی شہر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اور جہاں کئی برس تک انہوں نے حکمرانی کی۔ حسن بن صبا کو توران میں عروج حاصل ہوا اور پوری سرزمین ایران میں انہوں نے اپنی دہشت بٹھائی دی۔ بعد میں ان کا امام حسن علی زکریا السلام آیا، جس نے ظاہری شریعت ختم کر دی اور باطنی شریعت برقرار رکھی۔ کہا جاتا ہے 19 یا 21 رمضان تھا جب امام نے ظاہری شریعت ہٹائی تھی۔ انہوں نے اپنے امام کے حکم پر اپنے روزے توڑے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ 19 یا 21 رمضان تھا جب اس نے شریعت ہٹا دی۔ ناظرین، اس نے روزے شراب سے افطار کروائے، کیونکہ ان کے امام نے بھی یہی حکم دیا تھا کہ ظاہری شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے باطن کی تربیت کرو، یہی کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آغا خانیوں کو فرقہ باطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آغا خانی طویل عرصے تک ایران میں مقیم رہے۔ ان کے امام کو آغا خان کا لقب بھی ایران کے حکمران نے دیا تھا۔ شاہ ایران نے آغا خان کو کرمان کے قریب محلات نامی جگہ پر ایک وسیع جاگیر بھی عطا کر رکھی تھی، جہاں آغا خان مکمل داخلی خود مختاری کے ساتھ حکومت کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے ان کے اس امام کو آغا خان محلائی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن انگریزوں کی تحریک پر آغا خان اول نے ایرانی تجاری سلطنت کے ساتھ بغاوت کر دی، لیکن جب اس کو شکست ہوئی تو بھاگ کر ہندوستان میں پہلے سندھ پھر بمبئی شفٹ ہوا۔
انگریزوں نے اس کو سر کا خطاب بھی دیا اور بہت عزت و تکریم کی۔ ان کی وفات ہندوستان میں ہی ہوئی اور ان کے بعد امامت ان کے بیٹے کو ملی جو تحریک پاکستان کے ابتدائی رہنماؤں میں سے ہی ہے۔ صدر الدین آغا خان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کی موجودگی میں ہی انہوں نے اپنے ہوتے ہوئے پرنس کریم کو جانشین بنا دیا، جن کی والدہ یورپی تھی اور مغربی بود و باش رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسماعیلیوں کی امامت کا مرکز محلات سے نکل کر بمبے ہندوستان آیا اور وہاں سے اب مغرب میں منتقل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف بوریوں کی خلافت طویل عرصے تک مصر میں رہی، لیکن صلیبی جنگوں کے زمانے میں صلاح الدین ایوبی نے پے در پے حملے کے بعد اس شیعہ اسماعیلی خلافت کو ایک طویل عرصے میں ہی ختم کر دیا اور یہ حکومت بالکل ہی ختم ہو گئی اور اس کے بعد آگے نہیں چل سکی۔ جب مصر میں بوریوں کی امامت ختم ہوئی تو انہوں نے ہندوستان یمن کو اپنا مرکز بنا لیا۔ البتہ یہ لوگ باعمل مسلمان ہیں اور پابندی سے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں۔ ان کی امامت کا سلسلہ خلافت فاطمی کے ختم ہوتے ہی ختم ہو چکا ہے، البتہ ان کے ہاں داعیوں کا سلسلہ ہے اور یہ لوگ موجودہ برہان الدین کے داعی ہیں جن کا انتقال ابھی ہی ہوا ہے۔ ناظرین، بوہریوں کے بھی آگے دو فرقے ہیں، ایک داؤدی بوہرا اور دوسرے سلیمانی بوہرا۔ ان کا اختلاف محض علاقائی ہے۔ داؤدی بوہروں کے دائمی ہندوستانی ہوتے ہیں اور گجرات کے شہر سورت میں ان کا مرکز ہے، جبکہ سلیمانی بوہروں کے داعی یمن میں ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں بھی ہیں۔ البتہ پاکستان میں بھی سلیمانی بوہروں کی تعداد موجود ہے۔ داؤدی بوہرا کے لوگ بہت آرام سے پہچانے جاتے ہیں کیونکہ ان کے مرد مخصوص لباس پہنتے ہیں اور ان کی عورتیں ایک مخصوص حجاب کرتی ہیں، جبکہ سلیمانی بوہرا پہچاننے نہیں ہوتے کیونکہ ان کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے۔ جہاں تک ان کے اسلام کا تعلق ہے، ایک مخصوص حجاب یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کسی بھی امام کو گالی نہیں دیتے، کہتے ہیں ایک زمانے تک یہ موسیٰ کاظم کو گالیاں دیتے تھے۔ بقول ان کے امامت کو غضب کر بیٹھے، لیکن یہ روش انہوں نے چھوڑ دی۔ بوہری اب بھی جوگ در جوگ کربلا اور نجف زیارت کے لیے جاتے ہیں اور شیعہ مراکز کے دروازے بوہریوں کے لیے کھلے ہیں۔ دوسری طرف آغا خانیوں کا اسلام اس لیے مشکوک ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے کئی چیزوں کے منکر ہیں۔ نماز کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ نماز سے انکار نہیں کرتے، لیکن نماز کا طریقہ الگ ہے۔ جو چیز ان کے اسلام کو مشکوک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حلول کے طریقے کو مانتے ہیں۔ ان کے مطابق اللہ کا نور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حلول کر گیا، علی کا نور ان کے ہر امام میں آتا رہا ہے۔ ان کے حساب سے پرنس کریم آغا خان اس وقت کا علی ہے، اور جب یہ لوگ یا علی مدد کہتے ہیں تو ان کی مراد ہماری طرح مولا علی نہیں ہوتے بلکہ پرنس کریم آغا خان ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگ خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو دیکھا دیکھی انہوں نے بھی اسلام کے طور پر یا علی مدد کہنا شروع کر دیا۔ آغا خانیوں میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ یہ مہاد جسمانی کے منکر ہیں، یعنی ان کے نزدیک میدان حشر دوزخ جنت کا ظاہری وجود نہیں بلکہ یہ ایک کنایہ ہے، بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حشر کے دن ہم اس جسم کے ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔